اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورہ عصر بہت ہی اہم سورہ ہے، گو کہ یہ سورہ الفاظ کے اعتبار سے بہت ہی مختصر ہے، لیکن اس کے معانی میں غور کیا جائے، اس کے پیغام کے اندر غور کیا جائے تو ایک سمندر ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ایک سورہ کو نازل فرما دیتے اور اس کے علاوہ کوئی سورہ نازل نہ ہوتی، تب بھی یہی ایک سورہ حالات کو بدلنے کے لیے اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے یہی ایک سورہ کافی ہو جاتی۔ تو یہ ایک سورہ الفاظ کے اعتبار سے گو کہ یہ مختصر ہے، لیکن اس کے اندر جو پیغام ہے، جو باتیں بتلائی گئی ہیں، وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی کہ سارے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اس طرح کے الفاظ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اللہ نے فرمایا ہے، الگ الگ جگہوں پر زمانے کی قسم کھائی ہے، کہیں رات کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں، یہ اہمیت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے الفاظ لاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ واقعتاً یہ بہت ہی اہم پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، بہت اہم باتیں ہمیں بتلائی جا رہی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی قسم کھائی ہے۔ تو اللہ نے قسم کھا کر کے کہا کہ قسم ہے زمانے کی، ایک وقت کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔ یہ دو چیزیں خاص طور پر ذرا غور کیجئے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سب سے پہلی چیز کامیابی کے لیے یہ بتلائی گئی ہے، اور نقصان سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ ایمان لانا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان کے بغیر اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی نیک عمل کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر کام کرتے ہیں، لوگوں کے بھلائی والے کام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسی دنیا کے اندر نواز دیں گے، اسی دنیا کے اندر اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ضروری ہے۔ جس طریقے سے ایک کھیت ہے، کوئی زمین ہے کسی کے پاس، اس زمین کے اوپر انسان چاہے تو طرح طرح کے جو ہے درخت لگا سکتے ہیں اور اس سے جو ہے پھل حاصل کر سکتے ہیں، قسم قسم کے پھل وغیرہ جو ہے اس زمین سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس زمین ہی نہ ہو تو اس زمین سے وہ کیسے پھل حاصل کر سکتے ہیں؟ درخت وہ کہاں پہ لگائیں گے؟ اس لیے کہ اس کے پاس زمین ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام کا فائدہ اٹھانے کے لیے، کسی بھی اچھے کام کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ایمان شرط ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم مضبوط ایمان والے ہوں گے، تو ایسی صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان کی صفت سب سے پہلی صفت ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ نیک اعمال، اچھے اعمال، نیک اعمال واقعتاً انسان کو کامیابی کی طرف پہنچاتی ہے، اور کل قیامت کے دن یعنی جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جو ہمیشہ ہمیش والی زندگی آئے گی، وہاں اگر کوئی چیز کام آئیں گی تو وہ نیک اعمال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ معمول تھا کہ نیک کاموں کی طرف وہ دوڑ لگاتے تھے، نیک کاموں کی طرف بڑھ کر کے اس کو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو۔ کس کی طرف؟ اپنے پروردگار کی طرف، اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش فرما دے، نیک کاموں کی طرف اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ جو ہی یہ معلوم ہوتا کہ فلاں کام کے اوپر اتنا ثواب ملتا ہے، فلاں کام کے کرنے سے جنت مل جائیں گی، فلاں کام کے کرنے سے اللہ خوش ہوگا، فلاں کام کے کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، تو ایسی صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کام کو ٹالتے نہیں تھے، بلکہ اس کو جتنی جلدی ہو سکے کر کے نیکی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں وہ اسی لیے آئے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں، اور جو ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے وہاں ہمیں کامیابی مل جائے،
اسی کامیابی کے حصول کے لیے ہم یہاں کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، اور ہمیں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ہم صبح اٹھیں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور نماز کے اہتمام کے بعد ہم دنیا کے حصول کے لیے ہم آگے بڑھیں، یعنی اصولی طور پر زندگی گزاریں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، تو ایسی صورت میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں کامیابی مل جائے، میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس کام کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنت یوں ہی حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، تمہارا یہ خیال ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں یہ نہ جان لے کہ کون تم میں مجاہد ہے اور کون صبر کرنے والا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، جنت کے حصول کے لیے، جنت ملنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر جو ہے محنتیں کرنی ہوں گی، کوششیں کرنی ہوں گی، قربانیاں دینی ہوں گی، تب جا کر کے ہمیں جنت ملے گی۔ ہم دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنا دماغ لگاتے ہیں، کتنا پیسہ لگاتے ہیں، تب جا کر کے وہ چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اتنی بڑی جنت، جس جنت کے اندر وہ ساری آرام دہ چیزیں ہوں گی جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں حاصل ہوں گی، تو کیا اتنی بڑی جنت ہمیں یوں ہی مل جائے گی؟ جس جنت کے بارے میں آیا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ وہ جنت میں وہ چیزیں حاصل ہوں گی جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی دل کے اندر اس کا کھٹک گزرا ہوگا، وہ ساری کی ساری چیزیں اس جنت میں ہوں گی۔ تو اتنی بڑی جنت ہمیں یوں ہی مل جائے گی؟ نہیں، اس کے لیے بھی قربانیاں دینی ہوں گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پریکٹیکل کر کے بتلایا کہ فلاں کام کو اس طرح کرو، فلاں وقت میں فلاں کام کرنا ہے، تو وہ کام ہمارے پیش نظر ہو، وہ چیزیں ہمارے پیش نظر ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم سبوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، ہم سبوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور اس کے پیش نظر زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر کے جو ہے ہمیں کامیابی ملے گی۔ اتنی آسانی سے ہم کامیاب نہیں ہو جائیں گے، کامیابی کے حصول کے لیے کوششیں کرنی ہیں، محنتیں کرنی ہیں، تب جا کر کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب ہونے والے اور خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ ہم سب سے پہلے ایمان کی صفت میں داخل ہو جائیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان پختہ ہو جائے، ایک اللہ پر ایمان ہو۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے تقاضے پر زندگی گزارنا ہے ہمیں، اور ہم جو ہے بے لگام زندگی نہیں گزار سکتے، ہم منمانی زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے، ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو انہی کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہوگا۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو بتلائی گئی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال، نیک کاموں کو ہمیں کرنا ہے، چاہے جس طریقے سے وہ نیک کام حاصل ہو جائے، کوشش کیجئے، محنت کیجئے، کچھ اپنا وقت لگائیے، اور اسی طریقے سے جو ہے دعائیں کیجئے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک کام کے کرنے کے لیے جو ہے ہمارے دل کو اس کی طرف راغب کرے، اور ہم اس کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ کرنے والے بن جائیں، خوش دلی کے ساتھ ہم اس کام کو کرنے والے بن جائیں۔ یہ نہیں کہ بس یوں ہی کر گزرا، نہیں، بلکہ اس کام کو کرنا ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس کام کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیں گے، اور اس قبول کرنے کے نتیجے میں ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز اس کے اندر بتلائی گئی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور چوتھی چیز وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ حق کی تلقین، اچھے کام کی طرف رغبت دلانا، اور برے کاموں سے بچنے کی نصیحت کرنا، برے کاموں سے باز رہنے کی تلقین کرنا، یہ نقصان سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، خسارے سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ ان چار کاموں کو ہم کر لیں گے تو ہمیں اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ آج ہمارا معمول یہ بن گیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت تو ہے ہمارے پاس، ابھی صحت ہے، ابھی فراغت ہے، ابھی کچھ کام کر لو، اس کے بعد ہم مسجد، اور اس کے بعد جو ہے یعنی رات دن مسجد ہی مسجد ہوگی، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں انسان یہ بہت زیادہ اپنے دلوں کے اندر بٹھائے رہتا ہے کہ بس ابھی تو ہمارے پاس صحت ہے، ابھی تو ہمارے پاس فراغت کا وقت ہے، ہم ابھی فلاں کام کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے نیکی ہی نیکی رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نعمتان مغبون، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن نعمتوں کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، فیہما کثیر من الناس، اکثر و بیشتر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔
اور شیطان بھی اتنا چال باز ہے، اتنا خطرناک ہے کہ جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں، جو جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں کہے گا کہ تم نماز مت پڑھو، یہ نہیں کہے گا کہ تم روزہ مت رکھو، اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تم زکوٰۃ مت دو، اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تم فلاں اچھا کام مت کرو، بلکہ وہ کہے گا کہ ابھی وقت ہے، ابھی یہ کام کر لو، اس کے بعد جو ہے کل سے تو بس تم رہو گے، اور کل سے جو ہے تم یہ کام کر لو گے، یا یہ ہفتہ گزر جائے گا، نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ جو ہے کنٹینیو اس کام کو کریں گے، یہ مہینہ گزر جانے دیجئے، اگلے مہینے سے جو ہے انشاءاللہ اس کام کو زبردست طریقے سے ہم کریں گے۔ یہ شیطان جو ہے ہمارے دلوں کے اندر یہ باتیں ڈالتا رہتا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی صحیح بات ہے، ابھی تو صحت والی زندگی ہے، ابھی تھوڑا دوڑ دھوپ والی زندگی ہے، تھوڑا جو ہے دنیاوی اعتبار سے کوشش کر لیں، محنت کر لیں، اس کے بعد جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیں گے۔ اس طرح سے جو ہے ذہن کے اندر شیطان ڈالتا ہے، اور ہم بھی اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں، شیطان کے بہکاوے سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں شیطان کے بہکاوے سے بچا لیجیے، ہمیں شیطان کے بہکاوے سے ہمیں بچا لیجیے، اس بات کی ہمیں دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اور کب ہم بچ سکتے ہیں؟ جبکہ ہمیں اس کا علم ہوگا، جب ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوگا کہ یہ اس طرح جو ہے شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے، تو ہم اس سے بچیں گے۔ لیکن جب ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہوگا، اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا، تو پھر تو یہ ہوگا کہ ایک دن نماز پڑھیں گے اور کہیں گے کہ بس ہم نے بہت بڑا کام کر دیا۔ ایک مقولہ عربی کا کہ صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، صلی الحائق رکعتین وانتظر الوحی، ایک آدمی جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیا اور نماز پڑھنے کے بعد وحی کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ اب ہمارے اوپر وحی نازل ہوگی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے آپ کو یہ خیال کرنے لگا کہ بہت بڑا کام کر دیا ہم نے، اب تو ہمارے اوپر وحی نازل ہوگی۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں۔ تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ نیک اعمال کریں اور شیطان کے بہکاوے سے اپنے آپ کو بچا لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ تم خسارے اور نقصان سے اس وقت بچ سکتے ہو کہ تم جو ہے حق کی تلقین کرو، سچائی کی ترغیب دلاؤ، گناہوں سے بچنے کی ترغیب دلاؤ، تب جا کر کے تم نقصان سے بچ سکو گے، ورنہ نقصان سے نہیں بچ سکتے، خسارے سے نہیں بچ سکتے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، لیکن گناہوں کے اوپر اصرار کرنے والا یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم، ہر انسان گنہگار ہے، سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہے۔ ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگیں، اللہ سے کہیں کہ یا اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کے بہکاوے میں آ کر ہم نے یہ کام کر گزرا ہے، یا اللہ ہم سچے دل سے ہم معافی چاہتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو مواقع بار بار ہمیں مواقع عطا فرماتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اپنے اللہ سے جڑ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا۔ اللہ کے سامنے رو کر کے گڑ گڑا کر کے تو دیکھیں، اللہ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ تو ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ جو صحت کے اوقات ہیں، جو بھی صحت والی زندگی ہے، اس زندگی کی قدر کر لیں، اور اس وقت میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم نیک اعمال کریں، اس لیے کہ نوجوانوں کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ نوجوان جب نیکی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اچھے کاموں کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ غلط کام کی طرف جا سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود غلط کاموں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، نیک کاموں کی طرف اپنے قدم کو بڑھا رہا ہے، مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی جو ہے اس کی مدد کروں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ ہے نا فارسی کا شعر، در جوانی توبہ کردن شیوہ اے پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ اے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ اللہ کے پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، ورنہ بڑھاپے میں تو خوخار بھیڑیا بھی تقوی کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ جب آخری عمر جب ہو جاتی ہے اور وقت جو بالکل گزر جاتا ہے، تو ایسے وقت میں آدمی تو بس کوئی کام ہی نہیں رہتا، تو چلو نماز پڑھ لیں گے، چلو فلاں ایک کام کر لیں گے۔ وہ بہت کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ہمارے اوپر حالات بہت ہیں، ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ایک ایک وقت ہمارا جو ہے بہت ہی قیمتی ہے، اس کے باوجود ان وقتوں کو ہم صحیح استعمال کرتے ہوئے جو ہے اچھے کام، نیک کام کی طرف اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت نکالتے ہیں، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وقت نکالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جوانی کے اندر جو ہے جو فرصت کے اوقات ہے، جو صحت کے اوقات ہے، ورنہ جب صحت گزر جائے گی، صحت وقت نہیں رہے گی، بیماری کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ کاش ہماری صحت اچھی ہوتی تو ہم 5 وقت کی نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھتے، کاش میں صحت مند ہوتا تو بھلائی کے کاموں میں خوب آگے بڑھتا، کاش میں صحت مند ہوتا تو فلاں فلاں کاموں کو خوب دلچسپی سے کرتا، خوب عبادتیں کرتا۔ لیکن اس وقت جو ہے افسوس کرنے سے کچھ کام نہیں آئے گا۔ جو فرصت کے اوقات ہے، اللہ نے کچھ وقت ہمیں ایسا دیا کہ جن وقتوں کو ہم جو ہے بھلائی کے کاموں میں لگا سکتے ہیں، نیک کاموں میں لگا سکتے ہیں، اچھے کاموں میں لگا سکتے ہیں، ان وقت کی ہم نے قدر نہیں کی، اور ایک ایک وقت کو ہم ضائع کرتے رہے۔
تو پھر تو ہمارے لیے جو ہے مشکلات ہی مشکلات ہے، اور سوائے افسوس کرنے کے کوئی کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ وقت ایسی نعمت ہے کہ گزر جانے کے بعد وہ وقت پھر دوبارہ حاصل نہیں ہوتا۔ سونا اور چاندی کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کو تجوری میں بند کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن وقت تو ایک برف کی مانند ہے، وقت ایک برف کی مانند ہے کہ جس طریقے سے برف گرمیوں کے اندر پگھلتا رہتا ہے، آپ اس کو لاکھ بچانے کی کوشش کیجئے لیکن وہ گرمیوں میں پگھل جائے گا، ویسے ہی وقت ہے کہ وقت کو ہم بچا نہیں سکتے، وقت جو ہے اپنا کام کرتا ہوا گزرتا ہوا چلا جائے گا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو قیمتی کیسے بنا لیں۔ اسی لیے یہ جو کہا جاتا ہے کہ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال بھی اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سونا تو حاصل کیا جا سکتا ہے، سونا کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن وقت کو رکھ نہیں سکتے، وقت کو روک نہیں سکتے، وقت اپنا کام کرتے ہوئے گزرتا چلا جائے گا۔ اب اگر ہم نے وقت کی صحیح قدر کر لی، وقت کو قیمتی بنا لیا، اچھے کاموں میں ہم نے اس کو صرف کیا، تو کل قیامت کے دن جو ہے ہمیں اس کا بہتر بدلہ ملے گا، اور اگر ہم نے وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہمیں کفے افسوس ملنا ہوگا، اور پھر جو ہے ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، اس وقت افسوس کریں گے۔ کل قیامت کے دن غیر مسلم بھی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی یا اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے نہیں مانا، وہ بھی کہیں گے کہ کاش مجھے کچھ وقت مل جائے اور میں جاؤں اور ایمانی زندگی گزاروں اور جو ہے اسی کے مطابق زندگی گزاروں جو ہمیں کہا گیا ہے، لیکن وہاں پر افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو ابھی وقت ہے، اللہ نے صحت کے اوقات دیے ہیں، اللہ نے فرصت کے اوقات دیے ہیں، تو ایک ایک وقت کو ہم قیمتی بنا لیں۔ کرونا کا زمانہ آیا تو ہمیں جو ہے ایک ایک چیز کی اہمیت نظر آئی، ہمارے دل میں یہ داعیہ پیدا ہو رہا تھا کہ ہم مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں، لیکن جا نہیں سکتے۔ ہم نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہم چاہ کر کے بھی مسجد میں نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وقت بھی ہمیں دکھلا دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایک وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ پیغام دیا ہے سورہ عصر کے ذریعے سے، اس پیغام کو پیش نظر رکھیں کہ ہم نقصان سے بچنا ہے، ہمیں خسارے سے بچنا ہے، تو ہمیں چار کاموں پر جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے عمل کرنا ہوگا۔ ایک تو ایمان، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، دوسرا جو ہے ہم عمل صالح کرنے والے بن جائیں، تیسری چیز جو ہے سچائی کی ترغیب دلائیں، حق بات کی تلقین کریں، لوگوں کو سچائی کی دعوت دیں، اور چوتھی چیز جو ہے گناہوں سے بچنے کی نصیحت کریں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، تلقین کریں، انہیں نصیحت کریں کہ گناہوں سے بچو، گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارو۔ تو یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اخیر کے جو دو الفاظ ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کی دعوت اور نیک کاموں کی طرف دعوت، ترغیب، اور برے کاموں سے بچنے کی ترغیب، یہ دو چیزیں بہت ہی اہم ہیں، اور اس پر عمل کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں یہاں بھی کامیابی ملے گی، اور جو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔